بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کا بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مینا کے بازار میں تھا، حج کے ایام تھے اور جمعرات سے فراغت ہو گئی۔ مجھے اسی دوران ایک بوڑھا آدمی ملا۔ تھوڑی دیر اس نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ میری دعوت کو قبول کر لیں۔ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، اور وہ بھی ایسا بے تکلف کہ جو اس کے پاس تھا پیش کر دیا۔ اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا اور وہی دسترخوان پر رکھ دیا اور کہنے لگا، کھائیں۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ قریشی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، لیکن تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ قریشی دعوت دینے میں بہت بے تکلف ہوتے ہیں اور قبول کرنے میں بھی۔ اور پھر باتیں کرتے رہے، مجھے پتہ چلا کہ یہ مدینہ سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے ان کے کچھ حالات سنائے۔ جب اس نے دیکھا کہ میں بڑے شوق سے ان کے حالات پوچھ رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہیں تو یہ خاکی رنگ کا اونٹ ہمارے پاس خالی ہے، یہ ہم آپ کو دے دیں گے، آپ مدینہ پہنچ جائیں گے۔ کہنے لگے میں تو پہلے ہی سے تیار تھا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ فرماتے ہیں میں قافلے کے ساتھ سوار ہوا۔ ہمیں راستے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچنے میں 16 دن لگے۔ اس دوران میں نے 16 قرآن مجید مکمل کر لیے۔ جب ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اونچے قد کا ہے اور اس نے ایک تہبند باندھا ہے اور ایک چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے۔ یہ وہ ایام تھے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی املا کرا رہے تھے۔ امام مالک کی جو احادیث ہیں ان کو لکھوا رہے تھے۔ میں نے بھی ایک تنکا اٹھا لیا اور دل میں یہ سوچا کہ یہ میری قلم ہے، اور ہاتھ سامنے کر لیا اور سوچا کہ یہ میری کاپی ہے، اور میں نے اپنی زبان سے اس تنکے کو لگایا کہ جیسے میں اس کو سیاہی لگا رہا ہوں، اور ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ اب طلبہ کاغذوں پر لکھ رہے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ان سے املا کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہتھیلی پر لکھنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے اس دوران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا۔ انہوں نے اس محفل میں 127 احادیث لکھوائیں۔ جب اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو محفل برخاست ہو گئی۔ طلبہ چلے گئے۔ فرمانے لگے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام مالک نے مجھے دیکھا تو مجھے اپنی طرف بلایا اور مجھے کہا، تو اجنبی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، میں مکہ مکرمہ سے آیا ہوں۔ فرمانے لگے کہ تو ہتھیلی پر کیا کر رہا تھا؟ میں نے کہا کہ احادیث لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ دکھاؤ۔ میں نے دکھایا تو ہتھیلی پر تو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو کچھ نہیں لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت، نہ میرے پاس قلم تھا نہ کاغذ، میں تو آپ جو املا لکھوا رہے تھے اس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ایک تنکے سے بیٹھا ہوا ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہوئے کہ یہ تو حدیث پاک کے ادب کے خلاف ہے کہ تم نے اس طرح سے لکھا۔ میں نے کہا کہ حضرت، میں تو ظاہری مناسبت کے لیے ہاتھ پر تنکا چلا رہا تھا، حقیقت میں تو حدیث پاک دل میں لکھ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، اگر دل میں لکھ رہا تھا تو مجھے چند ایک روایات میں سے ایک سنا دے تو میں تجھے جانے دوں گا۔ فرمانے لگے میں نے ان کو ایک سے لے کر 127 حدیث متن اور سند کے ساتھ سنا دی۔ یہ علم تھا کہ 127 احادیث جس ترتیب سے لکھوائی تھیں تمام اس ترتیب پر ان کو سنا دی۔ فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا اے نوجوان، تو میرا مہمان بن جا۔ کہنے لگے حضرت، میں تیار ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لے گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں
اور وہ عالمہ تھی، حدیث کی حافظہ تھی، قرآن مجید کی حافظہ تھی، بہت متقیاں پاک زندگی گزارنے والی عورتیں تھیں۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ احادیث کا درس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیتے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ جب ان کا شاگرد جب کسی حدیث پاک کی تلاوت کرتا اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جا کر گھر میں بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں اور وہ بڑے سمجھدار ہیں اور بڑا علم کا شوق رکھتے ہیں۔ وہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا کھا لیا، لیٹ گئے۔ صبح کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس گھر گئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر اعتراض واقع ہوا ہے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ تو بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا ہے۔ خیر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بات تو یہ پوچھی کہ سارا کھانا تنہا کھا گئے، دوسرا یہ کہ ہم نے مصلی بچھا کر رکھا اور پانی کا برتن بھر کر رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھایا تھا صبح کو ویسا ہی رکھا ملا، اور پانی بھی جو کا تو تھا۔ لگتا ہے کہ تہجد کی نماز بھی نہ پڑھی، اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، اور یہ اسی طرح آپ کے ساتھ اٹھ کر مسجد چلے گئے۔ پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسی پڑھی، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا تو کھانے میں اتنا نور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بڑھتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا حلال مال زندگی میں پھر میسر نہ ہو، کیوں نہ میں سے جزء بدن بناؤں، اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنے بدن کا جزء بنا لیا۔ فرماتے ہیں پھر میں لیٹ گیا، لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب ہو گئی، تو میں احادیث پر غور کرتا رہا۔ فرمانے لگے کہ میرے پیش نظر ایک حدیث رہی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو جس کا پرندہ مر گیا تھا پیار محبت سے کہا تھا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ تو یہ جو چند الفاظ تھے میں ان کے اندر غور کرتا رہا، اور آج کی رات میں نے چند الفاظ سے فقہ کے 40 مسائل اخذ کر لیے۔ کسی کے دل میں ملاطفت کے لیے کیسی بات کرنی چاہیے؟ صرف اس حدیث پاک پر غور کر کے میں نے 40 فقہ کے مسائل اخذ کر لیے، اور پھر فرمایا چونکہ میرا وضو باقی تھا اس لیے میں اٹھا اور فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ سامعین، ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا، تو سب سے پہلا قدم علم حاصل کرنا، دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ کام ختم نہیں ہوتا، ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کی نعمت سے نوازے۔